ایم کیو ایم نے تو کہہ دیا ہے کہ آج ہم احتجاجاً گھر میں رہیں گے اور کل سڑکوں پہ نکلیں گے، مطلب 16 تاریخ کو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. کیا اگلا اسٹیپ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو اجلاس ہے وہ ختم کر کے پہنچے اور فوری طور پہ میڈیا گفتگو کر دی انہوں نے. کیا رہے گا اگلا اسٹیپ، کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا؟ آج کے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے جو بلدیاتی انتخابات میں کیا ہے تو کراچی کی سیاست میں سمجھیں کہ ایک ہلچل اب آئے گی، کیونکہ اب نیکسٹ اسٹیج میں ایم کیو ایم کیا کرے گی. یہ آج جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے انڈیا دیا کہ اب ہم احتجاج پہ جائیں گے، اب ہم ریلیوں پہ جائیں گے، اب ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور کیا ہے. مطلب اس کو اس طریقے سے لیں کہ اب کراچی کی جو سیاست ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوگی، کیونکہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم اپنے ووٹر تک جائے گی، اپنے سپورٹر تک جائے گی اور اپنا وہ ریلیشن جو اس کا کمزور ہو گیا تھا اب اس کو وہ مضبوط کرے گی دوبارہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جو ایک چیز 3-4 دن سے چل رہی تھی کہ حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چل رہی تھی، وزراء کے استعفوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات چل رہی، تو اب اس پہ جامع طریقے سے جو ہے وہ مشاورت ہوگی ایم کیو ایم رہنماؤں کی. اور اب جو چیز ہوگی وہ جسے کہتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ قومی سطح پہ آئے گا، کیونکہ اب اگر وہ استعفے دیتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں یا حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے گا. تو ایم کیو ایم نے بڑا سوچ کے بڑا نقد جو ہے وہ انداز اپناتے ہوئے یہ اس بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا. اور ہم دوپہر سے ہی اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ان حلقہ بندیوں کو نہیں مانتی، تو ان حلقہ بندیوں کے ساتھ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں بھی وہ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن بیچ میں جو ہے وہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی کہ ایک جگہ یہ بھی ہوا کہ آرڈیننس آئے گا، پھر آرڈیننس کا بھی جو ہے وہ قصہ تمام ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی منا رہی ہے، کوئی گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. لیکن ایٹ لاسٹ ایم کیو ایم نے یہ لائن جو رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہری سندھ میں سیاسی اعتبار سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جو کل کے بعد شروع ہوگی، اور اب کراچی میں سیاسی سرگرمیاں بڑھیں گی. اچھا، آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آج کے جو الیکشن پہ کتنا اثر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم تو باہر آ گئی، اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے کراچی کے اندر. کیا لگ رہا ہے کوئی بیلنس اچھا ہوگا اس پہ کراچی کے اوپر؟ اور پھر یہ ساتھ ساتھ کہا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہ اگر میئر اور ڈپٹی میئر آتا ہے کراچی کا تو وہ ایم کیو ایم کی خیرات پر آئے گا. دیکھیں، ایم کیو ایم کے آج کے بائیکاٹ سے جو آج بلدیاتی انتخابات میں جو فائدہ ہوگا وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو ہوگا، کیونکہ جماعت اسلامی کا اپنا ووٹر ہے. ویسے ایسا تو نہیں ہے فائدے کا مطلب کہ ایم کیو ایم کا ووٹر اٹھ کے ان کو ووٹ دے دے گا، لیکن اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا مائنس ہو جانا، مطلب وہ جس بھی صورت میں ہے ایک کراچی کی حقیقت ہے، اس کا مائنس ہو جانا جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بڑا فیور کرے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی اوپر آئے گی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، جو اس نے کی ہوئی ہے، جو اس نے 30 ہزار کی اپنے جو اکثریتی ووٹرز کے علاقے ہیں ان میں جو پاکٹس بنائے ہوئے ہیں، جو یونین کمیٹیز بنائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی وہاں سے جو ہے وہ ایج لے گی. اور جماعت اسلامی جو انہوں نے اپنی ایک پوری کیمپین کی ہوئی ہے بلدیاتی حوالے سے، جماعت اسلامی کو اس کا ایج مل سکتا ہے. ایم کیو ایم کا ووٹر تو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے، وہ اٹھ کے جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں دے گا. لیکن اب چوائسز جو ہے نا وہ مطلب کم ہو گئی ہیں. ایک اگر یہاں سے مائنس ہوا ہے تو اب جو ہے وہ کل جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، امید یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو کل پینیٹریٹ کرے گی. ٹھیک ہے سہیل، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک طرف تو یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بڑا منانے کی کوشش کر رہی ہے ایم کیو ایم کو، مگر ایم کیو ایم بضد ہے کہ ہم اس کو ملتوی کرائیں گے، لیکن ملتوی تو نہیں کرا سکے اور اب پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، بیک آ چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے صحیح طریقے سے نہیں منایا، کچھ لوز یہ پوائنٹ چھوڑ دیے گا جس کی وجہ سے اب ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا. نہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے منانے سے زیادہ نمبر دیں گے کہ ایم کیو ایم نہیں مانی. پیپلز پارٹی نے تو منانے کی پوری کوشش کی، ایم کیو ایم نہیں مانی. اس دفعہ ایم کیو ایم کو نمبر یوں ملیں گے کہ ایم کیو ایم نہیں مانی، کیونکہ اگر ایم کیو ایم مان جاتی تو یہ ان کے اس دعوے کی نفی ہو جاتی جو وہ ڈے فرسٹ سے کر رہے تھے کہ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن میں نہیں جائیں گے. یہ حلقہ بندیاں پری پول ریگنگ ہیں، ان الیکشن کے ساتھ ہم حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن میں نہیں جائیں گے.
اور وہی ہوا. ایک بات بالکل وہ نہیں ہوئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے تو کوئی نہیں لڑے گا, وہ والی بات تھی جس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ آرڈیننس آ جائے. لیکن اگر آرڈیننس نہیں آتا تو دوسری لفظوں میں جیت, مطلب جو کہوں گا کہ ایم کیو ایم اپنے موقف پر ڈٹی رہی کہ وہ ان ہلکا بندیوں کے ساتھ بلدیاتی الیکشن میں نہیں گئی. اگر وہ چلی جاتی, پیپلز پارٹی کی بات مان جاتی یا پیپلز پارٹی کی باتوں میں آ جاتی, تو پھر اس کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوتا اور اس کی فیوچر کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی لازمی متاثر ہوتی. اچھا, اس وقت اب ایم کیو ایم کے فیچر کی پالیٹکس کتنی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ آج جس طرح سے انہوں نے بیک کیا, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ہم نے 2001 میں بھی بیک کیا تھا, ہم بائیکاٹ کر گئے تھے اور تقریباً 3 مہینے کے بعد ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ اس وقت کارکردگی اچھی نہیں تھی جو آئے تھے, اور اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو آنا پڑے گا آگے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے. اگر آپ نے بھی دیکھا ہو, ایم کیو ایم نے 1992-93 سے ایم کیو ایم کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ جہاں اس کو پتہ لگتا ہے یا جہاں اس کو ذرا سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے گراؤنڈ فیوریبل نہیں ہے, وہ وہاں سے بائیک آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ کراچی, حیدرآباد ان کے شہری علاقوں کی ایک بڑی جماعت ہے, تو وہ اپنا ایک اثر رسوخ دکھاتی ہے. باوجود اس کے کہ 2016 کے بعد وہ کمزور ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جہاں بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے یہ گراؤنڈ, تو وہ وہاں سے ہارنے کی بجائے بائیک آؤٹ کرتی ہے. اور آج بھی انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ ابھی 12 جنوری کو ریسنٹلی جو یہ ایک ہوئے تھے ایم کیو ایم, تو ان کی پاور میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا. تو یعنی سہیل اب یوں کہا جائے کہ ایم کیو ایم کو ہار کا ڈر تھا, اس وجہ سے وہ بائیک آؤٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیں, ہار کا ڈر میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ ابھی ایک متحد ایم کیو ایم ہے. اب متحد ایم کیو ایم ہے, ہاں وہ ایک ضرور بات ہے کہ 22 اگست 2016 سے پہلے والی ایم کیو ایم نہیں ہے, لیکن ایک متحد ایم کیو ایم ہے. ابھی وہ متحد ہوئی ہے, ابھی اس کو متحد ہوئے 2 دن ہوئے. ٹھیک ہے سہیل, بہت شکریہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا. ایم کیو ایم نے تو بڑا اعلان کر دیا ہے, بلدیاتی انتخابات سے باہر آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آج کے الیکشن پر ایم کیو ایم کا اس بلدیاتی الیکشن سے باہر آنا کتنا اثر کرے گا. کیا پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے مقابلہ کرے گی یا پی ٹی آئی جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ کسی کا کوئی اتنا ووٹ نہیں ہے کراچی کے اندر اور پی ٹی آئی ہی جیتے گی. اب دیکھنا یہ کہ آج کے الیکشن کس رخ پہ جاتے ہیں اور کون کراچی سے اپنا میئر اٹھاتا ہے. مزید اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج نیوز.